يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوات الله. ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری اور آپ آج 10ویں نشست میں تشریف فرما ہے، اور ان نشستوں کا نام مجالس رکھا ہی اس لیے گیا ہے، اور چونکہ ان نشستوں کا نام مجالس رکھ دیا گیا ہے تو پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ جہاں پر بھی مجلس ہو وہاں ذکر علی ہوگا. چونکہ ذکر علی کی بات ہے تو مجلس جہاں پر بھی ہو جائے اس کا موضوع ذکر علی ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن بھی اپنے دامن میں ذکر علی کو سمیٹے ہوئے ہے، محفوظ کیے ہوئے ہے. لوگ سمجھتے نہیں کہ علی علی کہہ دینا شاید بس ایسے ہی کوئی روا روی کا کام ہے، یا کچھ فارغ لوگ بیٹھے ہوئے علی کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں عرض کر دوں کہ جو علی کا تذکرہ نہیں کرتے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. یہ اپنی مرضی سے ہم نے نصاب مقرر نہیں کیا ہے، مجالس کا نصاب ہم نے مقرر نہیں کیا، مجالس کا نصاب پیغمبر نے مقرر کیا ہے، اور رسول کے حکم سے ہم 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہٹنا چاہتے، اور اللہ بھی یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہمارے رسول کا اطاعت گزار ہے. پیغمبر نے کہہ دیا تھا، شیعہ سنی سب نے لکھ دیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. جہاں پر بھی 2 فرد مل کے بیٹھ جائیں، مجلس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی تم بیٹھ جاؤ،
جہاں پر بھی تمہارا جلسہ ہو جائے، جہاں پر بھی تمہارا اجلاس ہو جائے، جہاں پر بھی تم مل کے بیٹھ جاؤ، جہاں پر بھی بیٹھ جاؤ، خبردار ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا، صرف میرے وسیع علی کا تذکرہ کرنا۔ اس لیے کہ اللہ بھی اپنے اپنے مقام پر جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں ذکر اللہ کی صورت میں ذکر علی ہو رہا ہے۔ تو نصاب مجلس پیغمبر نے معین کیا ہوا ہے، پیغمبر کا معین کیا ہوا نصاب ہے مجلس کا۔ اب اگر کوئی مجلس اعلیٰ کا اپنوں ہی میں سے مذاق اڑا کر نصاب بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر کو کچھ نہیں پتا تھا، مجھے زیادہ معلوم۔ مجلس اعلیٰ کا نصاب نہیں بدلے گا، مجلس اعلیٰ کا نصاب ہے ہی ذکر علی، اس لیے کہ پیغمبر نے لفظ مجلس استعمال کر لیا اور شیعہ سنی ہر عالم ہر مورخ نے اس حدیث کو محفوظ کر دیا۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجلس صرف اس چیز کا نام نہیں ہے اور اس چیز کا نام نہیں ہے تو گویا وہ پیغمبر کو ناقص سمجھ رہا ہے، اور جو پیغمبر کو ناقص سمجھے اس سے بڑا بے وقوف، اس سے بڑا ناقص، اس سے بڑا بدعقل کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ڈی این اے دیکھنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کا ڈی این اے جانچنے کی ضرورت ہے جو لوگ مجلس اعلیٰ کے خلاف بات کرتے ہیں اور مسلسل زبان درازی ہو رہی ہے، مسلسل زبان درازی ہو رہی ہے۔ اس مدرسے کو دیکھا جائے کہ جہاں سے ایسے افکار برآمد ہو رہے ہیں کہ اس مدرسے کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، جہاں سے مسلسل نصاب مجلس اعلیٰ پر حرف انگیزی کی جا رہی ہے، جہاں پر نصاب مجلس اعلیٰ پر انگشت نمائی کی جا رہی ہے۔ اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجلس اعلیٰ یہ کسی عام انسان کا رکھا ہوا سسٹم نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کا رکھا ہوا نصاب نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کا رکھا ہوا نظام نہیں ہے، یہ مجلس اعلیٰ۔ اب دیکھنا یہ ہے عالم اسلام اس پر غور کیوں نہیں کرتا، دیکھنا یہ ہے کہ چوتھی منزل پر علی آئے، ظاہری طور پر خلافت ظاہری کے طور پر امت نے یعنی جمع ہو گئے علی کے دروازے پر۔ علی زبردستی ممبر پہ نہیں بیٹھے تھے، علی کو معلوم ہے کہ میں زمین پر ہوں تب بھی علی اللہ کا خلیفہ ہوں، علی کو معلوم ہے میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں تب بھی اللہ کا خلیفہ ہوں، نشست پر بیٹھا ہوں تب بھی اللہ کا خلیفہ ہوں، کسی ایسے منظر نامے میں آ جاؤں کہ جو لوگوں کی نگاہ میں نہ ہوں تب بھی اللہ کا خلیفہ ہوں۔ تو علی ظاہری طور پر جب چوتھی منزل خلافت کہ جب پوری امت جمع ہو گئی اور جمع ہو کے علی سے کہا کہ اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اگر اب آپ نے اس مسئلہ کو قبول نہ کیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے، تو ایسے میں حجت خدا پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس تمام تر جو نظام خدا رکھا ہوا ہے اس کے تحت چلتے ہوئے اس بات کو قبول کر لے۔ علی آ گئے، علی بیٹھ گئے۔ تو اب میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، علی جب چوتھی منزل خلافت پر آئے تو کیا علی نے رسول سے ہٹ کے کوئی شریعت نافذ کی یا رسول والی شریعت نافذ کی؟ اس پر غور کرو، اس پر غور کرو۔ علی نے وہی شریعت نافذ کی جو رسول کی نافذ کی ہوئی شریعت تھی، اور امت نے بعد رسول امیجیٹ جسے بچھایا اور ان کے بعد امیجیٹ جسے بچھایا۔ دیکھو انہوں نے کیا شریعت میں رد و بدل کی تو نہیں؟ میں نے بڑی احتیاط سے ذکر کہا ہے کہ جسے امت نے رسول کے فوراً بعد بنا کے بٹھا دیا، تو دیکھنا یہ ہے کہ انہوں وہ رسول کے بنائے ہوئے طریقے پر چلے یا انہوں نے شریعت رسول میں رد و بدل کر دی۔ کم از کم وہ اتنے تو سچے تھے کم از کم کہ جب انہوں نے رسول کی شریعت میں کوئی بدعت نافذ کی تو کہا کہ ہاں یہ بدعت ہے۔ اتنے تو سچے تھے، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ بدعت ہے، انہوں نے تسلیم کیا بدعت ہے۔ تو اب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب موازنہ کرو، تقابل کر لو کہ علی جب آئے ہیں تو شریعت محمدیہ کنٹینیوشن میں آگے بڑھ رہی ہے، تسلسل میں آگے بڑھ رہی ہے۔ علی نے کوئی ایسی بات نافذ نہیں کی جو شریعت محمدی میں نہ ہو، اور علی اسے لے کر کے آ گئے۔ اور آج تک علی کا آخری بیٹا جو پردہ غیبت میں ہے، جب تک وہ غیبت صغریٰ میں رہا اس نے بھی، اور آج تک کیونکہ مانیٹر وہ کر رہے ہیں نا پوری دنیا کو، پوری دنیا کی مانیٹرنگ ان کے پاس ہے، پوری دنیا کی سپرویژن ان کے پاس ہے، وہ اللہ کے سب آرڈینیٹ ہیں یہاں پر، وہ
زمین پر اللہ کے سبارڈینیٹ ہیں، وہ مانیٹر کر رہے ہیں اللہ کے اس نظام کو. تو اب علی کے 11 بیٹوں میں سے کسی نے بھی شریعت میں رد و بدل نہیں کی ہے. جو نظام مصطفیٰ تھا، جو شریعت مصطفیٰ تھی، وہی آگے وہی ہے. اسی کا نفاذ ہوا ہے اور اسی کا تسلسل ہوا ہے. تو تقابل کیوں نہیں کرتی امت کہ کون تھا، کاش یہ جملہ پہنچ جائے، کون تھا جو اپنی شریعت کو شریعت محمدی کے پیرالل لانے کی کوشش کر رہا تھا. اب دیکھیں آپ کہ کوئی تھا کہ جو شریعت مصطفیٰ کے پیرالل کوئی اپنی شریعت لانے کی کوشش کر رہا تھا. اسی لیے حدیث کر دی گئی اگر ہوتے اس شریعت کو جواز مل جائے، اس شریعت کو جواز مل جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صاحبان عقل کیا کہہ رہے ہیں. یہ عقل کیوں دی ہے بھائی؟ یہ اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے یا ایک دوسرے کو مسلمان بنانے کے لیے؟ ایک دوسرے کو مسلمان بنانے کے لیے یا کافر کہنے کے لیے؟ اور عقل کو اور استعمال کرو تو مسلمان کو صاحب ایمان بنا دو، اور استعمال کرو صاحب ایمان کو سلمان بنا دو. تو میرے عزیزو یہ عقل اس لیے دی ہے کہ فیصلے کرو، تقابل کرو، موازنہ کرو. تو اس صورت سے کرو کہ شریعت مصطفیٰ کہاں جا رہی ہے، کس طرف منتقل ہو رہی ہے، اور شریعت مصطفیٰ کے خلاف کہاں باتیں ہو رہی ہیں. دیکھنا یہی ہے میرا یہی موضوع قرآن اور عصر حاضر کے زبان سے میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پیغام پہنچتا چلا جائے کہ اب اس وقت تو سبھی گھروں میں بیٹھے ہیں نا. اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو یہ گھروں میں آئسولیٹ نہ ہوتے، اور آئسولیٹ نہ ہوتے تو یقیناً یہ افکار ان تک نہ پہنچتے کہ اس وقت سبھی بیٹھے ہیں اور سرچ کر رہے ہیں کہ کہاں سے کون سی بات سمجھ میں آ جائے یا کون سی بات وجود میں آ جائے تو ہم اسے فالو کرتے ہوئے بڑھیں. تو یہ افکار آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ پیغامات تمام امت کے سمجھدار لوگوں کے حوالے ہو رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ علی بھی آئے ہیں خلافت مصطفیٰ کی منزل پر اور لوگ بھی آئے ہیں خلافت مصطفیٰ کی منزل پر. انہوں نے کیا کیا اور علی نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا اور علی نے کیا کیا؟ علی 25 برس جو علی نے خاموشی میں گزارے ہیں تینوں خلافتوں کے دور میں، تو علی خاموش نہیں تھے. علی خاموش نہیں تھے. علی کس حوالے سے خاموش نہیں تھے؟ وہ دور وہ تھا کہ علی نے پورا جمع قرآن کیا، پورا وہ ویسے جیسے نازل ہوا، جیسے نازل ہوا ویسے. اور خود علی کہہ رہے تھے کہ میں اس قرآن کی تنزیل سے بھی واقف ہوں، تفسیر سے بھی واقف ہوں، تعبیر سے بھی واقف ہوں، اور اس قرآن کے ہر آیت کے شان نزول سے بھی واقف ہوں. مجھے پتا ہے کون سی آیت پہاڑ پر نازل ہوئی، کون سی آیت گھاٹی پر نازل ہوئی، کون سی آیت مسلح پر نازل ہوئی، کون سی آیت حجرے میں نازل ہوئی، کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے، کون سی آیت منافقوں کے لیے ہے، کون سی آیت مومنوں کے لیے ہے، کس آیت میں لفظ کس کی طرف ہے، اشارہ کس کی طرف ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس قرآن کی ایک حرف کے متعلق علی جانتا ہے. تو علی نے جمع قرآن کیا ہے، اور اس کے بعد ساتھ میں جو علی نے 25 برس کام کیا ہے. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ترقیاں، یہ ساری ترقیوں کی بنیاد علی ابن ابی طالب نے رکھی ہے، میرے مولا علی نے رکھی ہے ترقی کی بنیاد. یہ جو اس وقت آپ موٹر وے کا نظام دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ شاہراہ کا نظام دیکھ رہے ہیں، یہ کیا نظام ہے؟ یہ علی کا رکھا ہوا نظام ہے. اور 25 برسوں میں کہ جب لوگ سقیفہ میں کیے گئے وعدوں کو پورا کر رہے تھے، علی اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کر رہے تھے. فلاح و بہبود انسانی کے کام کر رہے تھے. علی نے اس شاہراہ کی بنیاد رکھی، اور یہ جو شاہراہیں ملتی گئیں کہ مدینے سے چاروں طرف شاہراہیں پھیلتی گئیں کہ مدینے سے مختلف شہروں کو ملاتی ہوئی شاہراہیں بنتی گئیں. اور اس کے بعد بیچ میں جب آپ موٹر وے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں، ان ریسٹ ایریاز کی بنیاد بھی علی نے رکھی. جب کوئی مسافر چلتا ہوا 10 میل طے کرے گا تو اسے پیاس لگے گی، تو ہر 10 میل پر علی نے کنواں کھودا، شرط لگا دیے کہ یہاں بیٹھ کر آرام کرنا. یہ پورا نظام علی کا رکھا ہوا. اور یہ جو مائل سٹونز رکھتے ہو تم، یہ جو شاہراہوں پہ مائل سٹونز نظر آتے ہیں، سنگ بھی نظر آتے ہیں، یہ بھی علی کا رکھا ہوا، یہ بھی علی. اور علی نے ان معاملات میں کسی سے مدد نہیں لی، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ کسی سے مدد نہیں لیا کرتا. اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ کسی سے مدد نہیں لیتا. تو اب علی نے کسی سے مدد نہیں لی. علی بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے اور اٹھا کر ہر میل پر رکھتے جاتے تھے اور اس پر لکھتے تھے یہ علی کا پہلا میل،
یہ علی کا دوسرا میر، یہ علی کی رکھی ہوئی ساری سنتیں ہیں جن پر عمل کر رہے ہو، تو اہل سنت ہو جانا الگ بات ہے، اور اہل سنت ہو کر اس پر عمل کرنا الگ بات ہے۔ تو علی یہ تمام سنتیں جاری کر کے گئے ہیں، تو آج اگر موٹر وے پر چل رہے ہو اور چلتے چلتے علی سے بغض ہے تو یہ نمک حرامی ہی ہوگی نا۔ علی کی رکھی ہوئی تمام فلاح و بہبود کی چیزوں پر عمل ہو رہا ہے، وہ علی ہے کہ جنہوں نے اور بھی بہت سے کام ہے۔ علی کی کبھی موقع ہوگا تو وہ 25 برس جو علی نے گزارے اس پر بات کریں گے کہ وہ کیسے گزارے۔ علی نے گھر میں بیٹھ کر کوئی سازش نہیں بنی، سازش نہیں بنی، علی نے آیات کی تفسیر بنی ہے، تعویل پر کام کیا ہے، تفسیر پر کام کیا ہے، اور علی نے فکر قرآن میں جو بسی ہوئی روح ہے اس پر کام کیا ہے۔ تو اب کیوں نہ کہتے پیغمبر کہ مجلس کا نصاب ہی ذکر علی ہے؟ نصاب مجلس پیغمبر نے معین کر دیا اور وہ ہے ذکر علی۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، پیغمبر نے نصاب مقرر کر دیا۔ اب اگر کوئی اس نصاب سے ہٹ کر کوئی اور نصاب لانے کی کوشش کرتا ہے تو میں جملہ کہہ چکا کہ وہ پیغمبر پر حرف تنقید بلند کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پیغمبر کو ناقص سمجھتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ وہ اس اگر کی منزل پر آنا چاہتا ہے کہ اگر ہوتا تو میں ہی ہوتا۔ تو پیغمبر کوئی چیز ناقص چھوڑ کر نہیں گئے، پیغمبر نے کہا مجلس کا نصاب ہے ذکر علی، ذکر علی۔ تو آپ دیکھو، موازنہ کرو کہ کس نے بدعت کی ابتدا کی، کس نے مسند پر بیٹھ کر بدعتوں کو رائج کیا، اور کس نے اس نظام کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھایا جو نظام مصطفیٰ چھوڑ کر گئے۔ مصطفیٰ کامل نظام چھوڑ کر گئے، ناقص نہیں، ناقص چھوڑ کر نہیں گئے۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی نیا مسئلہ آ گیا، بڑی حساس بات کرنے جا رہا ہوں، علماء تشریف فرما، کوئی نیا مسئلہ آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اب تو مصطفیٰ نہیں ہے، تو پہلے تو آپ فکر قرآن کی تردید کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ نہیں ہے، پہلے تو آپ فکر قرآن کی تردید کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ نہیں ہے۔ مصطفیٰ اس وقت نہیں ہوتے کہ جب مصطفیٰ نے یہ نہ کہا ہوتا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ دوسرے یہ کہ پھر یہ کہ اگر قرآن نے یہ نہ کہا ہوتا تو ہر کسی کو اجازت تھی قرآن اپنی مرضی سے مولڈ کرنے کی اجازت ہو جاتی، اپنی مرضی سے ہر طرف اس کو معنی اور مفہوم کو مولڈ کی اجازت ہو جاتی اگر قرآن یہ نہ کہتا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نافذ کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب قرآن کے لیے کسی کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ تم اپنی طرف سے اس کو معنی پہنانے کی کوشش کرو۔ تو اگر کوئی نئے مسئلے آ گئے تو کیا کیا جائے صاحب؟ نئے مسئلے آ گئے تو کیا کیا جائے صاحب؟ تو بات یہ ہے کہ یہ نئے مسئلے کیا پیغمبر کے لیے بھی نئے تھے؟ کیا پیغمبر عالم غیب کا نمائندہ نہیں ہے؟ آپ کی تلاش میں نقص ہو سکتا ہے، پیغمبر کے علم میں نقص نہیں ہے۔ آپ کی تلاش میں نقص ہو سکتا ہے، پیغمبر کے علم میں نقص نہیں ہے، پیغمبر کی تعلیم میں نقص نہیں ہے، پیغمبر کی تفسیر و تعویل میں نقص نہیں ہے۔ پیغمبر ویژن دے رہے تھے، پیغمبر ایک نگاہ رکھتے تھے جو نگاہ مابعد قیامت جا رہی تھی، مابعد قیامت جا رہی تھی۔ تو اب اگر کوئی نیا مسئلہ آ گیا اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ کتاب و سنت میں تو ہے نہیں، اس لیے ہمیں اپنا فتویٰ دینا پڑے گا، جیسے ہی یہ کہا، دیکھیے اصول کافی میں جملہ لکھا ہوا ہے، معصوم کہہ رہے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب و سنت میں یہ مسئلہ نہیں ہے اور میں اسے اپنے قیاس سے فتوے کے ذریعے حل کروں گا، معصوم نے کہا وہ جھوٹا ہے، لفظ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، لفظ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، معصوم نے کہا وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ وہ کتاب و سنت پر نقص عائد کر رہا ہے، الزام عائد کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کائنات کا ہر کچھ خطر کتاب میں موجود ہے۔ اور میرے یہاں میرے مکتب میں پوچھو ہمارے تمام علماء سے، اسکلینی تا خمینی سب سے پوچھو کہ ہمارے یہاں تفسیر بالرائے کو حرام کہا گیا، تفسیر بالرائے صریحاً حرام ہے جب تک نص معصوم موجود نہ ہو۔ میں بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں جہاں پر بھی تفسیر ہو رہی ہے، چاہے وہ قم میں ہو رہی ہو چاہے وہ نجف میں ہو رہی ہے، تو تفسیر بیان ہو رہی ہے، تفسیر کی نہیں جا رہی ہے۔ قرآن کی تفسیر کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے،
چاہے کوئی عالم و عالم ہی کیوں نہ ہو، کوئی تفسیر بیان نہیں کر سکتا. جو معصوم نے تفسیر کی اس کا بیان ہو رہا ہے، اور معصوم نے تفسیر مکمل کی ہے. تو اب میرا اسٹانس یہی ہے، میری گفتگو یہی ہے، اور میرا کہنا یہی ہے کہ امت انصاف سے کام لے. اب دور بڑا ترقی کا دور آ گیا ہے. اب دور آپ کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں، انفارمیشن اوورلوڈ ہو چکی ہے. انفارمیشن اوورلوڈ ہے، سنبھالے نہیں سنبھل رہی انفارمیشن. آپ کے پاس تحقیقی تمام مراحل آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ کے ایک انگلی کے اشارے پر دنیا کی بڑی بڑی ریسرچ لیبارٹریز آپ کے سامنے اسکرین پر آ کر کھل جاتی ہیں. آپ کے ہاتھ میں جو اینڈرائڈ فون ہے اس میں پوری دنیا کی کتابیں آپ لے کے پھر رہے ہیں. تو کیوں نہیں کتابیں کھول کر پڑھتے؟ کیوں لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں؟ جو ملا نے کہہ دیا مان لیا، جانور ہو انسان نہیں ہو. جو مولوی نے کہہ دیا مان لیا، بھائی ہمارے عالم نے کہہ دیا ہمیں تو ویسا کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے یا نہیں دی ہے؟ دی ہے نا. اب میں تو تب جانوں کہ اگر آپ جس عالم کو فالو کرتے ہیں وہ آپ سے کہے کہ آگ میں کود جاؤ، آپ کود جاؤ، تب مانیں. ہاں میرا مولا اگر کہے آگ میں کود جاؤ تو میں کود جاؤں گا، اس لیے کہ وہ آگ کو گلزار بنانا جانتا ہے. اس وقت آج قرآن اور عصر حاضر، اس وقت till the day, till the time, till the second، ایک گزرتے ہوئے لمحات کی بات کرو آج تک. اس وقت دنیا اگر کسی چیز کی تلاش میں ہے، یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیے گا، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انفارمیشن اوورلوڈ، تمام چیزیں آپ کے انگلی کے اشارے پر، ایک انگلی کے اشارے پر پوری کائنات آپ کے سامنے، کروڑوں میل کا فاصلے پر بیٹھے ہوئے آپ دنیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اتنی ترقی کے دور میں کہ آپ مہینوں کا سفر آپ درود پڑھے محمد و آل محمد. مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے. اتنی ترقی ہو گئی نا. ہر چیز آپ کے انگلی کے اشارے پر، ہر چیز آپ کے ریموٹ کنٹرول میں ہے. جہاں بیٹھے آپ نے ٹکٹ لیا اور آپ 2 گھنٹے میں اور پہنچ گئے. آپ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر لیا، 14 گھنٹے میں آپ نے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیا. ایک انگلی کے اشارے پر ہر چیز آپ کے کنٹرول میں آ گئی. آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر پوری دنیا آپ کے سامنے ہے. سب کچھ ہے. گاڑی ہے آپ کے سکون کے لیے، کھانا ہے آپ کے سکون کے لیے، ملازمین ہے آپ کے سکون کے لیے، چھت ہے آپ کے سکون کے لیے، ہر چیز آپ کے سکون کے لیے موجود ہے اس وقت تک. اور اس وقت اگر دنیا کسی چیز کی تلاش میں ہے تو وہ ہے سکون. اس وقت دنیا کا کوئی مسلک، کوئی مشرق، کوئی مذہب، کوئی تہذیب، کوئی ثقافت، کوئی تمدن، کوئی زبان، کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی کوچہ، کہیں پر بھی رہنے والا باشندہ ہو، اگر کسی چیز کی تلاش میں ہے تو وہ ہے سکون. حد یہ ہے کہ مسلمان کو سکون نہیں، اور مسلمان کو کبھی سکون رہا ہی نہیں. محاورتاً کہہ دوں یہ سکون سے رہتا ہی نہیں. یہ سکون سے رہتا ہی نہیں. تو بے سکونی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بے سکونی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. تو کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وقت آئے گا کہ جب بے سکون ہو جائے گا اور سکون کی تلاش میں رہے گا. اللہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے. ماں اتنی شفقت اور ممتا نہیں رکھتی جتنا اللہ ہے. اس لیے وہ صرف رحمان نہیں رحیم بھی ہے، اور صرف رحمان اور رحیم نہیں ارحم الراحمین بھی ہے. یعنی جو رحمت کی آخری منزل ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ کہہ رہا میں ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں. اتنا بڑا رحم کرنے والا کہ اپنے بندوں پر بڑا مشفق ہے، اپنے بندوں پر بڑا رحمان ہے، اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے. تو اس نے یقیناً معلوم ہے، اللہ کے علم میں یہ بات ہے، یہ سکون کی تلاش میں ہوگا. اور جو بے سکونی ہوگی وہ ہماری طرف سے نہیں، اس کی اپنی پیدا کر دی،
اپنی پیدا کردہ ہوگی. اس وقت دنیا جو بے سکون ہے وہ اللہ کی طرف سے بے سکونی نہیں ہے. اس وقت جو کچھ بھی ہے بندوں کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے. اس وقت اگر بندہ سکون کی تلاش میں ہے تو یہ بے سکونی خود اس کی پیدا کی ہے. لیکن اللہ کی طرح مہربان ہے. دیکھیں آپ اس کو پتا ہے کہ یہ اتنا اپنے کو نقصان پہنچا لیں گے لیکن وہ ماں کی طرح بندوں سے پیار کرتا ہے. اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر سکون سے رہنا چاہتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں. سنو میں تمہیں بتاتا ہوں فارمولہ کیا ہے سکون کا. فارمولہ یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب قرآن ہے قرآن اور عصر حاضر ہمارا موضوع الا. اور دیکھیے الا کا مطلب ہے بی اٹینٹو, متنبہ ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. ادھر دیکھو ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ, متنبہ ہو جاؤ, سب ہماری طرف دیکھیں. اللہ کہہ رہا اللہ. اب جب اللہ کہہ دے کہ متنبہ ہو جاؤ تو کتنی اہم بات ہوگی. سورہ غافر کی آیت آپ کے حوالے کی ہے. اللہ جب کہہ دے کہ اللہ میری طرف دیکھو, میری طرف مجھے سنو, تو کتنی اہم بات ہونے جا رہی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. ذکر اللہ میں دلوں کا اطمینان ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے عالم اسلام کے ایک فرد سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب اللہ نے کہا تو ذکر اللہ میں دلوں کا اطمینان ہے, اس شہر کے کوئی بات نہیں ہو سکتی. جب اللہ نے کہہ دیا کہ ذکر اللہ دل کو مطمئن کرتا تو بس مطمئن کرتا. اس شہر کی کوئی بات نہیں ہو رہی, اس شہر کی کوئی بات نہیں ہو رہی. تو آؤ میں کنفائن کرتا ہوں اس پورے گلوب کو امت مسلمہ کی طرف. میں چھوڑ دیتا ہوں یہودیت کو, عیسائیت کو, بت پرستی کو, شجر پرستی کو, ستارہ پرستی کو, آفتاب پرستی کو, مہتاب پرستی کو اور خود پرستی کو. چھوڑ دیتا ہوں سب کچھ. میں آتا ہوں مسلمانوں کی طرف. مسلمان ذکر اللہ کا بادشاہ بنا ہوا, ذکر اللہ کا بادشاہ بنا ہوا, نہیں ذکر اللہ کا ٹھیکیدار بنا ہوا. وہ کہتا ہے صرف ہم جانتے ہیں کہ ذکر اللہ کیا ہے. مسلمان کہتا ہے کہ صرف ہمیں پتا ہے کہ ذکر اللہ کیا ہے. ذکر اللہ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مسلسل. ایک گلی اس میں 20 گھر اور 5 مسجدیں. گویا ذکر اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے. محلہ بعد میں بستا ہے, اللہ کا گھر پہلے بنتا ہے. گویا ذکر اللہ میں اضافہ. محلہ بس گیا, مسجد بن گئی, 4 مدرسے کھل گئے, ذکر اللہ میں اضافہ. ہر مدرسے میں ہر سال ہزاروں قرآن چھپ رہے ہیں, ذکر اللہ میں اضافہ. ٹھیک ہے. ہر مدرسے میں ہر سال سینکڑوں قاریان قرآن بنائے جا رہے ہیں اور نکالے جا رہے ہیں, ذکر اللہ میں اضافہ. مسلسل ذکر اللہ میں اضافہ. بیٹھے قرآن پڑھ رہے, ذکر اللہ میں اضافہ. کھڑے قرآن پڑھ رہے, ذکر اللہ میں اضافہ. آج پر 30 لاکھ فرزندان توحید. اللہ اکبر. ہر چینل کہہ رہا ہے فرزندان توحید, فرزند توحید بھی نہیں. اور 1-2 بھی نہیں, 30 لاکھ. 30 لاکھ فرزندان توحید. تو جب برداشت کرنے پہ آئیں تو اللہ کے اتنے فرزند برداشت کر لیں, اور نہ برداشت کرنے پہ آئے تو اللہ کا ہاتھ برداشت نہیں ہوتا, اللہ کی آنکھ برداشت نہیں ہوتا. تو 30 لاکھ فرزندان توحید حج خانہ خدا کر رہے ہیں, ذکر اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے. 30 لاکھ قرآن اس وقت بٹتا ہے چھپ کر ہر سال, ذکر اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر سال ہر معاشرے میں قرآن کریم اور چھپ رہا ہے, ذکر اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے. بچے اپنی قرت کی منزل پر آ رہے ہیں, ذکر اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے. نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, ذکر اللہ بڑھ رہا ہے. روزے داروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, گویا ذکر اللہ بڑھ رہا ہے. حج کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, گویا ذکر اللہ بڑھ رہا ہے. زکوٰۃ دینے اور لینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, گویا ذکر اللہ بڑھ رہا ہے. جہادیوں کی تعداد میں تو اضافہ رک ہی نہیں رہا, گویا ذکر اللہ بڑھ رہا ہے.
مسلسل ذکر اللہ، مسلسل ذکر اللہ. مسلمان ہر آنے والے دن میں ذکر اللہ میں اضافہ کر دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان مسلسل ذکر اللہ کر رہا ہے. ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ. ہر آن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے مسلسل ذکر اللہ، مسلسل ذکر اللہ. بسوں میں جا رہے ہیں کہا کہ ہٹاؤ یہ گانے، ذکر اللہ لگاؤ، ذکر اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے. گاڑیوں میں جا رہے ہیں ذکر اللہ لگ رہا ہے، ذکر اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے. جا رہے ہیں فون لگایا ہوا کان میں اور پھر سنتے ہوئے جا رہے ہیں، ذکر اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے. دکان کھلی ذکر اللہ شروع ہو گیا، ذکر اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے. شام کو جو چینل بےہودہ باتیں دکھاتے ہیں صبح ہوتے ہوئے قرآن کی آیت لگا دیتے ہیں، ذکر اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے. مسلسل ذکر اللہ میں اضافہ، مسلسل ذکر اللہ میں اضافہ. پاکستان میں ذکر اللہ میں اضافہ، فلسطین میں ذکر اللہ میں اضافہ، کشمیر میں ذکر اللہ میں اضافہ، عراق میں ذکر اللہ میں اضافہ، سعودی عرب میں ذکر اللہ میں اضافہ، مصر میں ذکر اللہ میں اضافہ، الجزائر میں ذکر اللہ میں اضافہ. ہر مسلمان ملک میں ذکر اللہ میں اضافہ، ذکر اللہ میں اضافہ. اور آج جتنا بے سکون مسلمان ہے اس سے زیادہ کوئی بے سکون نہیں ہے. قرآن کی تفسیر، قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں. اور آج جتنا بے سکون ہے مسلمان سب سے زیادہ بے سکون. پاکستان میں یہ بے سکون، ہندوستان میں یہ بے سکون، فلسطین میں کب سے بے سکون، کشمیر میں سکون آگے نہیں دے رہا. بوسنیا میں کتنا بے سکون، برما میں کتنا بے سکون، فلسطین میں کتنا بے سکون، لبنان میں کتنا بے سکون، عراق میں کتنا بے سکون. مسلسل بے سکونی، مسلسل بے سکونی. جیسے جیسے دن میں بڑھتے بڑھتے ذکر اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ہی بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ تم نے نماز کو ذکر اللہ سمجھا، تم نے روزے کو ذکر اللہ سمجھا، تم نے حج کو ذکر اللہ سمجھا، تم نے زکات کو ذکر اللہ سمجھا. تم نے زحمت نہ کی پیغمبر سے پوچھنے کی یا رسول اللہ یہ ذکر اللہ کیا ہے. پیغمبر سے پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ یہ ذکر اللہ کیا ہے. تم نے قرآن کو اپنی مرضی سے لیا، قرآن کو کافی سمجھا اپنے لیے، تو تم نے طے کر لیا کہ یہ ذکر اللہ، یہ ذکر اللہ، یہ ذکر اللہ، یہ ذکر اللہ، یہ ذکر اللہ. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز پڑھ چکو، قرآن کہہ رہا ہے، اور جب نماز پڑھ چکو تو ذکر اللہ کر لینا. اور یہ بھی نہیں کہ صرف ذکر اللہ کرنا، کہا کثرت سے کرنا. آپ نے طے کر لیا اپنی مرضی سے کہ ذکر اللہ کیا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ہم سے پوچھو، اور ہماری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم نے جس کے قلب پر نازل کیا اس سے رجوع کرو. یعنی اپنا مرجع بنا لو رسول اللہ کو، اپنا مرجع بنا لو ائمہ کو. اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. جب تمہارے درمیان کسی شے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ سے رجوع کرنا اور رسول سے رجوع کرنا. رسول سے رجوع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ذکر اللہ کر کر کے تھک گئے، بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. نمازیں بڑھتی جا رہی ہیں، بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے. روزے بڑھتے جا رہے ہیں، بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے. حج بڑھتا جا رہا ہے، بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے. زکاتیں بڑھتی جا رہی ہیں، بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے. جہاد بڑھتا جا رہا ہے، بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے. تلاوت قرآن بڑھتی جا رہی ہے، بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے. مسلسل ہم ذکر اللہ میں اضافہ کر رہے ہیں اور بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے. یا رسول اللہ کیا مرحلہ ہے؟ کیا ہمارا ذکر قبول نہیں ہو رہا؟ ہم سے اتنی خطا ہو گئی، اتنے گناہ ہو گئے، ایسے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ میں ہم ملوث ہو گئے کہ ہمارا ذکر اللہ کے پاس قبولیت کی منزل پر ہی نہیں آ رہا کہ ہماری بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے. رسول اللہ کہیں گے کب سے کر رہے ہو؟ کہیں گے 1400 برس سے کر رہے ہیں. کیا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، مسلسل کھڑے کھڑے اٹھتے بیٹھتے جاتے سوتے سب کچھ کرتے کرتے ذکر اللہ کر رہے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ سب کچھ تم نے ہم سے سنا. ہم نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، ہم نے کہا تھا کہ روزہ رکھو، ہم نے کہا تھا کہ جہاد کرو، ہم نے کہا تھا کہ زکات دو، ہم نے کہا تھا کہ یہ تمام امور انجام دو. تو ہم ہی نے تو کہا تھا کہ سیدو مجالس امت ہم ہی نے کہا تھا، ہم نے بتایا ذکر اللہ کی تشریح کیا ہے.
زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. جو میں نے ذرا سا لہجہ بدلا ہے نا, وذکر اللہ عبادہ. تو کیا پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ والا ذکر عبادت ہے, یہ والا ذکر عبادت ہے. جیسے ہم بتائیں وہ فالو کرو اپنی طرف سے چیزیں, اور ان کی تفسیر مت تراش ہو, تراش کر تماشا نہ بناؤ دین کو, اس لیے کہ ہم نے دین کو کامل چھوڑا, دین کو کامل چھوڑا. ہم بتا کے گئے بھی خانہ زہرا میں دوپہر میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر نے دین کو نامکمل نہیں چھوڑا. پیغمبر ایک ایک امر کی تفسیر کر کے گئے, ایک ایک امر کی تشریح کر کے گئے. آج امت میں اختلاف ہے کئی مسئلوں میں, اور بنیادی مسئلہ جو سب سے اہم ترین عبادت ہے جسے نماز کہتے ہیں, نماز میں اختلاف ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے, نماز کیسے پڑھی جائے. نماز میں اختلاف, 5 فقہیں چل رہی ہیں قبلہ اس وقت, 5 فقہیں کار فرما ہے, شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی اور جعفری. یہ 5 فقہیں اور انڈورس ہیں, ایکنالجڈ ہیں. جامعہ ازہر میں یہ 5 فقہیں پڑھائی جاتی ہیں. ان 5 فقہ میں میں نے نام لے دیا نا, حنفی, مالکی, شافعی, ٹھیک ہے, اور جعفری, یہ 5 فقہ ہو گئے. جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. ان 5 میں 4 فقہوں کے 4 امام اور ایک فقہ کے 12 امام. 4 میں 4 فقہوں کے 4 امام, ایک فقہ کے 12 امام. ان 4 میں شافعی, مالکی, حنفی, حنبلی, ان 4 میں جو 4 فقہ ہیں اور 4 امام ہیں, چاروں کا طریقہ نماز الگ. کہاں ہاتھ رکھا جائے اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف ہے. 4 فقہوں کے 4 امام, چاروں کا طریقہ نماز الگ. میں ظاہری فزیکل نماز کی بات کر رہا ہوں, چاروں کا طریقہ نماز الگ. کہاں پر ہاتھ رکھا جائے اس میں اختلاف ہے. یہ ایک فقہ جس میں 12 ہیں, 12 کا طریقہ نماز ایک. 12 کے 12 کا طریقہ نماز ایک. اب پتہ چلے کہ کیسے پڑھی جائے نماز, معلوم یہ کرنا, اور اس کے بعد تقریر اپنی منزل پہ داخل ہو جائے گی, اپنی ممدوحہ کی طرف مجھے مڑنا. اب اللہ نے تو 5 طریقے نہیں بتائے ہوں گے نا نماز کے, ایسے بھی پڑھ لینا, ایسے بھی پڑھ لینا, ایسے بھی پڑھ لینا, ایسے بھی پڑھ لینا. تو اگر اللہ نے 5 طریقے بتائیں, اللہ ہی نے بتائیں, تو ہمارا والا بھی قبول کرو. اگر اللہ ہی نے بتائیں تو پھر یہ بھی قبول کرو, اور اگر اللہ نے نہیں بتائیں تو پھر تحقیق کرو کہ اصل طریقہ نماز ہے کیا. اور رسول ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اصل طریقہ نماز بتا کے نہ گئے. یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھی جائے, آپ نے کیسے پڑھی؟ تو پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں, نہیں جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو, ویسے نماز پڑھو. تو میں پھر علماء کو مخاطب کرتا ہوں, کیا یہ حدیث 28 صفر سن 11 ہجری تک تھی یا آگے بھی جا رہی ہے؟ کیا یہ حدیث منسوخ ہو گئی؟ پیغمبر نے کہا کہ بس جب تک میں زندہ ہوں اور مجھے دیکھ کے نماز پڑھنا, اس کے بعد میرے پاس جتنے لوگ آ جائیں وہ اپنی مرضی سے نماز تراشتے رہیں. حدیث قیامت تک جا رہی ہے, اور قیامت تک رسول کہہ رہے ہیں جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے پڑھنا. اب میں نے مثال دی تھی خانہ زہرا میں کہ اب اگر کوئی آ جائے نیا مسلمان, کلمہ گو ہو کے آ جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے آ گیا, اب ہم نے اس سے کہا نماز پڑھو, وہ کہا کیسے پڑھیں؟ حنبلی کہے گا ہماری طرح, شافعی کہے گا ہماری طرح, مالکی کہے گا ہماری طرح, حنفی کہے گا ہماری طرح, جعفری کہے گا ہماری طرح. تو کہتا یہ 5 نمازیں تو کیا 5 خدا ہیں؟ سب کہیں گے نہیں بھائی ایک خدا, جب ایک خدا تو ایک طریقہ نماز ہونا چاہیے. تو وہ تلاش کرے گا بھائی کیسے پڑھی جائے, تو بے اختیار وہ ہوش حدیث تک پہنچے گا کہ رسول نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے نماز پڑھو. اب وہ بیچارہ نو مسلم, اس نے کہا چلو پوچھتے ہیں کس کس نے رسول کو نماز پڑھتا دیکھا. اللہ اکبر, چلو ان 5 میں سے پوچھتے ہیں کس کس نے رسول کو نماز پڑھتا دیکھا. وہ پہنچا 4 میں سے کہ پہلے کے پاس,
آپ نے دیکھا تھا رسول کو نماز پڑھتے ہوئے گردن جھکا کر کہا رسول کے جانے کے 100 برس بعد ہم آئے تھے، 80 برس بعد ہم آئے تھے، 80 برس بعد ہم آئے تھے، ہم نے رسول کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ دوسرے کے پاس گیا، اس نے کہا آپ نے دیکھا تھا؟ اس نے کہا ہم ان پہلے کے بھی 80 برس کے بعد آئے تھے۔ تیسرے کے پاس گیا، اس نے کہا ہم دونوں کے بعد آئے۔ چوتھے کے پاس گیا، اس نے کہا ہم تینوں کے بعد آئے۔ سمجھ گیا ان چاروں نے رسول کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، نہیں دیکھا تھا۔ اب ایک ہی بچ گیا جس کے 12 ہیں، ان کے پاس آیا، آپ نے دیکھا تھا؟ اس نے کہ پہلے علی نے کہا سب سے پہلے تو میں نے برابر میں کھڑے ہو کے پڑھ لیا۔ سب سے پہلی نماز میں نے برابر میں کھڑے ہو کے پڑھ لیا۔ اس کے بعد 2 اور اماموں سے پوچھا، حسن و حسین سے، ایک نے کہا میں نے کاندھے پہ بلند ہو کے، ایک نے کہا میں نے پشت پہ بلند ہو کے۔ ہم نے دیکھا ہے رسول کو نماز پڑھتے، تو ان 12 میں کے کم از کم 3 تو وہ ہیں، 3 کا عدد تو آپ کو ویسے بھی بہت پسند ہے، ان 12 میں سے کم از کم 3 تو وہ ہیں جنہوں نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو کیوں ان سے لے رہے ہو جنہوں نے دیکھا ہی نہیں؟ حدیث تو یہاں آ کر کامل ہو رہی ہے نا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو، علی نے نماز پڑھتا دیکھا، حسن نے نماز پڑھتا دیکھا، حسین نے نماز پڑھتے دیکھا۔ تو جس نے دیکھا ہے اس سے پوچھا جائے گا نماز کیسے پڑھی جائے، نماز کیسے پڑھی جائے۔ تو اب ہم نے تو پوچھ لیا، ہم مرد ہیں، ہم نے مردوں سے پوچھ لیا، عورتیں کس سے پوچھے کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ تو اب گواہی دینے والے نے گواہی دے دی کہ ایک بار بیٹھا ہوا ہے، ایک گواہی دینے والا عفیف نام ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر بات ہو رہی ہے، نماز پر بات ہو رہی ہے۔ کہا اے کاش ایسا نہ ہوا ہوتا۔ کہا کیا؟ کہا ہم بیٹھے ہوئے تھے مکے میں، ابھی ہم اسلام کی منزل میں داخل نہیں ہوئے تھے، ہم مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ کعبے کے جوار میں ایک جوان آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے ایسے کر کے تکبیرۃ الاحرام کہی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے بالکل برابر میں ذرا سا پیچھے ایک سرتا پا برقع میں ملبوس خاتون آ گئی، وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگی۔ اس کے بعد ایک جوان آیا، وہ اس کے برابر میں کھڑے ہو گیا۔ میں نے پوچھا اے عباس ابن عبد المطلب یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ کہا اس کے پیچھے جو عورت کھڑی ہے وہ کون ہے؟ کہا اس کی بیوی خدیجہ الکبریٰ۔ یہ میرے بھتیجے کی زوجہ ہے ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کا برابر میں کون ہے؟ کا اس کا بھائی علی، اس کا بھائی علی۔ ایسے میں ابو طالب کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، ابو طالب کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، جعفر آ گئے، جعفر آ گئے علی کے بھائی۔ ابو طالب کو سلام دیا، ابو طالب نے جواب سلام دیا اور دینے کے بعد کہا جعفر جلدی جاؤ، جو علی کر رہا ہے وہ تم بھی کرو۔ تو اب اگر خواتین چاہتی ہیں کہ کیسے نماز پڑھی جائے تو ام المومنین سے پوچھ لیں، پہلی ام المومنین سے پوچھو جو پہلی نماز گزار ہے، جو پہلی نماز گزار ہے ان ام المومنین سے پوچھو کہ نماز رسول نے کیسے پڑھی۔ تو بات کی آنے والی ام المومنین کے دور میں نماز بدل تو نہیں جائے گی، وہی نماز رہے گی۔ تو سب سے پہلی ام المومنین کے دور میں نماز ہے، اور یہ واحد ام المومنین ہے جس کے گھر میں رسول کی بارات آئی، اور وہ ام المومنین کہ جسے رسول نے صدیقہ کہا، جسے رسول نے صدیقہ کہا، جسے رسول نے صدیقہ کہا۔ میں کیا کروں، میرے پاس اور بھی جملے لیکن مجھے اتنے حسین جملے لگے جو میں نے ابھی آدھا خیر زہرا میں عرض کیا چاہتا ہوں آپ کے سامنے دہرا دوں، اور جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ان تک جملے پہنچ جائیں کہ جسے رسول نے صدیقہ کہا ہو، اس سے بڑھ کر صدیقہ کون ہوگی؟ جسے رسول اور قرآن صدیقہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر صدیقہ کون ہوگی؟ ایک بار راوی لکھتا ہے اور ہر مکتب کے ہر راوی نے لکھا، ہر راوی نے لکھا۔ سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا کہ ہر عالم نے اس روایت کو پڑھا، اب سے 2 سال پہلے بھی پڑھا گیا، اور سوشل میڈیا پر اس روایت کو پڑھا گیا۔ بڑی موثق روایت ہے، بڑی مستند روایت ہے کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مدینہ ہے تو ام المومنین دوسری ہے۔ ام
المؤمنین حضرت عائشہ تشریف فرمائے اور رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ ایک بار کسی نے دروازے پہ دستک دی تو بتایا گیا کہ کوئی آپ سے ملنے آیا۔ رسول اللہ دروازے پہ گئے، دیکھا ایک بزرگ خاتون ہے۔ رسول اللہ بڑی پیار اور بڑی محبت سے ان سے بات کرتے ہیں، کافی دیر تک بات کرتے رہے، واپس چلی گئی۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ خدیجہ کی سہیلی، خدیجہ کی سہیلی ہے۔ جب بھی رسول کے گھر میں کوئی کھانا پکتا یا نظر آتی تو سب سے پہلے جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھجواتے، جاؤ نفیسہ کو دے آؤ، اتنی محبت جناب خدیجہ سے۔ اٹھتے بیٹھتے حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، اٹھتے بیٹھتے خدیجہ 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 کو یاد کرتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ میری طرف نہیں دیکھتے، اس بوڑھی کو ہر وقت یاد کرتے رہتے، اس بوڑھی کو ہر وقت یاد کرتے رہتے۔ ایک بار رسول جلال کے عالم میں کہتے ہیں عائشہ ایسا نہ کہو، میں بتایا خدیجہ کون ہے؟ خدیجہ وہ ہے کہ جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ اب صرف یہیں پر تھوڑی رکے رسول، اب کیا کریں کہ جب رسول فضائل پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ جائیں تو ہم کیسے رک جائیں؟ رسول نے یہیں پر بات ختم نہیں کی بلکہ بات آگے بڑھتی گئی، بات آگے بڑھتی گئی۔ رسول مصرے پہ مصرے دیتے گئے، رسول منقبت کے شعر پہ شعر پڑھتے گئے۔ کہا سنو، جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، جب سب نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب سب نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ اور ایک عجیب جملہ کہا سنا، بھائی دو جملے تو سن لیے نا آپ نے، جب سب نے مجھے چھوڑ دیا خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، جب سب نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ شاید ابھی بھی سیری نہ ہوئی ہوگی وہاں، تو کہا سنا، صرف خدیجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، تاکہ کسی سے نہیں دی۔ کسی سے اولاد نہیں دی، کسی سے اولاد نہیں دی۔ اگلا جملہ کہا سنو، مجھے معراج بھی خدیجہ کے دور میں ہوئی ہے، معراج بھی خدیجہ کے دور میں ہوئی ہے۔ تو جس بیوی کے دور میں رسول معراج پر پہنچ جائے تو کیا وہ بیوی معراج پر نہیں پہنچی ہوگی؟ آپ سمجھ رہے، میں نے ایسے ہی تقریر کا جملہ کہہ دیا، خدیجہ بھی معراج پر موجود ہیں، بالکل نئی بات کہنے جا رہا ہوں۔ جناب خدیجہ بھی معراج پر موجود ہیں۔ کیسے؟ ایک بار رسول گئے اور ہو گئی وہ باتیں جو عبد و معبود میں ہو رہی تھی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہو گئی بات چیت۔ جب ہو گئی بات چیت تو ایک بار رسول جانے لگے، جنتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے جنت اعلیٰ کی طرف سے جا رہے تھے، جبریل لے کر گئے، اللہ کے حکم سے لے کر گئے، اور وہاں سیب کا درخت دیکھا، ایک سیب توڑا گیا، سیب توڑا تو پیغمبر کے ہاتھ میں دیا۔ ابھی تک تو تم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ رسول اور علی معراج میں موجود ہے، علی کا ہاتھ آ گیا، اللہ لہجہ علی میں بات کر رہا ہے۔ ایک بار جیسے ہی سیب کا ٹکڑا پیغمبر کو سیب دیا گیا، دو ٹکڑے کر کے جبرائیل نے کہا ایک آپ کھائیے گا، ایک خدیجہ کو دے دیجیے گا۔ خدیجہ معراج پر موجود، بیوی خدیجہ کا تذکرہ منزل معراج پر ہو جائے تو کہا مجھے معراج ہوئی ہے خدیجہ کے دور میں، ملکۃ العرب کے دور میں، وہ بیوی کہ جس نے ساری دولت لٹائی ہے۔ عجیب منزل فکر، کبھی آپ مناظر پڑھیں کہ رسالت میں ایک تو حسن صدقے ہوئے جاتا ہے محبوب خدا کی۔ ایک عجیب منظر میرے ذہن میں آیا، میرے ذہن میں نہیں آیا، یعنی مجھے یاد آیا، کتاب میں لکھا ہے، کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے بنا کے نہیں پڑھ رہا، یعنی میری میموری نے ریکال کیا، منظر ہے، عجیب منظر ہے۔ اب رسالت اور فخر یوسف، حسین ترین رسول، اور میں اپنی طرف سے جملہ نہیں کہوں گا، روایت کا جملہ، کیونکہ میرے ذہن میں روایت کا جملہ آیا، اس لیے ضروری چاہتا ہوں کہ آپ کے حوالے کر دوں کہ اب رسول اللہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، خویلد کی بیٹی، عرب کی سب سے بڑی تجارت کرنے والی خاتون، یہ سامان تجارت، کیوں؟ اس لیے کہ جناب خویلد کی جو تجارت تھی وہ پہلے ہی سے اسٹیبلش، جناب خدیجہ نے اسے اپنی فراست سے آگے پھیلایا، جناب خدیجہ کی مدد کی پروردگار، اس لیے کہ آگے آنے والے نظام اسلام کو خدیجہ کی دولت کی ضرورت تھی۔ یہ سب حکمت خدا کے تحت ہوا، اور ایک منزل وہ آ گئی کہ ہزاروں کی تعداد، قریباً 1,00,000 کے قریب اونٹ سے کہ جن پر سامان تجارت لوڈ ہو کر جاتا تھا مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں۔ تو جناب ابو طالب نے پیغمبر ہو گئے 25 برس کے،
جناب ابو طالب نے ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، سب بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے بنی ہاشم کے، اور مصطفیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور جناب ابو طالب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خدیجہ الکبریٰ کے سامان تجارت کو لے کر جائیں، اور تجارت کا چچا جیسا آپ کا حکم۔ یہ روایت کے الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں، جو لوگ سن رہے ہیں وہ ان روایتوں پر بھی غور کریں۔ کیا ضروری ہے کہ صرف وہی روایت آپ کے ذہن عالیہ میں مصدق ہو کہ جس میں ابو طالب کو کافر دکھایا جائے؟ یہ روایتیں بھی پڑھیں۔ میں نے اس لیے کہا نا کہ شیعہ دشمنی میں آل محمد کے گھر کی روایتیں پڑھنا نہ چھوڑو، وہ پڑھیں۔ آپ ہم سے دشمنی رکھیں لیکن آپ آل محمد کے گھر کی روایتیں پڑھنا نہ چھوڑیں، وہ بھی دیکھیں کہ وہاں کیا روایت ہے۔ کہا کہ جیسا آپ کا حکم چچا، کہا ٹھیک ہے میں جا کے بات کرتا ہوں۔ جی آپ بات کریں۔ پیغمبر رہ گئے گھر میں، اور اب جناب عباس ابن عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب حمزہ، یہ تین لوگ ہیں جو قصر خدیجہ میں داخل ہوئے۔ بی بی خدیجہ کو معلوم ہوا کہ مختار کعبہ امیر مکہ ابو طالب آئے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ نشست تیار کر دی گئی، پردہ لگا، بی بی خدیجہ اس پردے کے اس طرف آ کے بیٹھ گئی، ادھر صنادید بنی ہاشم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے آنا ہوا؟ توازو ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھتیجا جو ہے محمد وہ آپ کے سامان تجارت کو لے کر جائے۔ جناب خدیجہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، خوشی سے چہرہ تمتمانے لگا۔ ابھی پتہ ہے خوشی سے چہرہ کیوں تمتمانے لگا؟ اس لیے کہ 3 دن پہلے جناب خدیجہ اپنے قصر کے پیچھے باغ میں موجود تھی، اور جناب خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جنہیں پوری اصل تورات و زبور و انجیل حفظ تھی۔ جتنے صحف آسمانی تھے جناب خدیجہ الکبریٰ کو حفظ تھے، حفظ تھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ جناب خدیجہ کا ایک کزن ہے، وہ بھی عالم تورات و زبور و انجیل ہے، اس کے ساتھ ایک عالم تورات اور گھر میں داخل ہوا، اور جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ یہ جتنی سہیلیاں بیٹھی ہیں ان کا چہرہ کھلا ہوا ہے، یہ کون ہے جس جو پردے میں ہے؟ یہ کون ہے جو پردے میں ہے؟ کہا کہ بتایا، تعارف کرایا۔ تو ایک بار کہا کہ سنو، کچھ دن بعد تمہارے ساتھ وہ معاملہ پیش آنے والا ہے کہ جب تمہیں پیشکش کی جائے تو رد نہ کرنا، اس لیے کہ کچھ دن بعد، کچھ عرصے بعد اس مملکت عرب میں ایک نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ابھی وہ یہ حیران ہوں گے آپ اس بات پر، ابھی وہ یہ بات کر رہا تھا کہ سامنے سے محمد گزرے، اس نے دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے آسمان کو دیکھا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، دیکھتے رہ گیا۔ اب ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو طالب کا بھتیجا۔ کہا سنو، اسے معمولی انسان نہ سمجھنا، یہ اللہ کا ہونے والا نبی ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں عالم تورات و زبور و انجیل ہوں، جو نشانی آخری نبی کی لکھی ہے سب اس میں پوری ہو رہی ہے۔ اور اب اس نے ان تمام خواتین، ان تمام لڑکیوں کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا، خوشا بخت اس خاتون کا جو اس کی زوجیت میں آ جائے۔ جب سے جناب خدیجہ کے نظروں میں چہرہ مصطفیٰ بسا ہوا ہے، جیسے ہی جناب ابو طالب نے کہا میں چاہتا ہوں میرا بھتیجا محمد آپ کا سامان تجارت لے کر جائے، بیوی نے کہا میں اسی دن کے تو انتظار میں تھی، دل میں کہا میں اسی دن کے تو انتظار میں تھی۔ کہا بالکل طے ہو گیا، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ خود مجھ سے اقرار کر لیں۔ کہا وہ اس وقت ہے نہیں، اور آپ انتظار کریں تو ہم بلا کے لائیں۔ جناب عباس ابن عبد المطلب گئے، پوچھا کہاں ہے محمد؟ کہاں ہے؟ کہا غار حرا، غار حرا۔ جناب عباس غار حرا میں پہنچے اور کہا کہ اچھا آپ کی اجازت ہو تو بتاؤں غار حرا میں کیا ہوگا؟ غار حرا میں کیا؟ عجیب معجزات ہوئے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب غار حرا میں پہنچے تو دیکھا مصطفیٰ محو استراحت، بڑے آرام سے آنکھیں بند کیے سو رہے ہیں۔ اور جیسے ہی سرہا نے دیکھا ایک بڑا سا اژدہا ہے جو مصطفیٰ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے چاہا اژدہا کو آگے جا کے بھگائیں، اژدہے نے ان پر حملہ کیا۔ جیسے حملہ کیا انہوں نے چیخ کر کہا محمد مجھے بچاؤ۔ جیسے ہی مصطفیٰ جا کے وہ اژدہا غائب ہو گیا، وہ اژدہا غائب ہو گیا۔ کہا چچا کیا ہوا؟ کہا کہ ابھی یہاں اژدہا دیکھا، وہ تمہیں نقصان پہنچا رہا تھا۔ کہا نہیں، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، مجھے نقصان سے بچانے کے لیے۔ کہا چچا
یہ اللہ نے معین کیا تھا کہ مجھے یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھا جائے. کہا تمہیں بلایا ہے, چلے. پہنچے. بی بی خدیجہ کہتی میں حیران رہ گئی, جیسے ہی محمد داخل ہوئے چچا جتنے تھے سب احترام محمد میں کھڑے ہو گئے اور بیچ والی کرسی پر محمد کو جگہ دی گئی. تشریف فرما ہو. سامان تجارت اور تمام معاملات, تمام معاہدہ طے پایا تو کہا کہ آپ یہ سارا سامان تجارت لے کے جائیے اور سوار ہو جائیے اونٹوں پر, اور ہم آپ کو اونٹ دیتے ہیں. بہترین اونٹ جناب خدیجہ نے مصطفیٰ کے حوالے کیا. جناب خدیجہ نے جب اپنا سامان تجارت مصطفیٰ کے حوالے کیا, 2 غلام بھی, اور غلاموں سے کہا کہ دیکھو ایک ایک حکم کی اطاعت کرنا. یہ جس سامان کو بیچنا چاہیں اعتراض نہ کرنا, جسے نہ بیچنا چاہیں پریشان نہ ہونا. ایک ایک حکم کی اطاعت کرنا, اور جو کچھ راستے میں ہوتا جائے آ کے مجھے بتانا. سامان تجارت لے کے گئے, بڑی تفصیل ہے پھر کبھی عرض کروں گا. لے کر واپس آ گئے, میسرہ کو بلایا, کہا کیا کیا ہوا, جو کچھ ہوا تھا بتایا. کہا کہ پورے راستے بادل سایہ فگن رہا, جتنا فائدہ اس دفعہ ہوا اس سے پہلے کبھی فائدہ نہیں ہوا, جتنا فائدہ اس دفعہ ہوا اس سے پہلے کبھی فائدہ نہیں ہوا. کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ مصطفیٰ سے ملوں, محمد سے ملوں. بلایا گیا, پردہ لگا دیا گیا. اب جملہ ہے اس کے لیے میں نے زحمت دی, اور ان لوگوں کے لیے جو ناقص العقل لوگ ہیں, پردہ لگا دیا گیا. ادھر جناب خدیجہ تشریف فرما ہیں, ادھر محمد بیٹھے ہوئے ہیں, اور کہا کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سامان تجارت لے جا کے مجھ پر احسان کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ سارا فائدہ, یہ جو آپ کے لیے فائدہ ہے, یہ جو آپ کا حصے کا فائدہ ہے, یہ آپ کی طرف منتقل کر دیا, دے دیا. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان پیسوں کا کیا کریں گے؟ بی بی نے کہا ان پیسوں کا کیا کریں گے؟ مصطفیٰ نے کہا کہ میرے چچا نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا عقد کسی صاحب عفت بی بی سے کریں گے, صاحب عصمت و عفت بی بی سے میرا عقد کر دیں گے, اس کے لیے یہ تمام پیسہ ہے. تو کہا کہ آپ کی نگاہ میں ہے کوئی؟ کہا نہیں, ہماری نگاہ میں نہیں ہے کوئی. تو کہا کہ کیا میں کسی ایسی صاحب عفت و عصمت بی بی کا پتہ بتاؤں کہ جو آپ کا کفو بن جائے؟ مصطفیٰ نے کہا جی بتائیے. کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے عقد کے لیے پیش کرتی ہوں. مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھے, ابھی 25 برس کے ہیں, نبوت کا اعلان نہیں ہوا. اس مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو اس وقت نبی ہے تو اس وقت بھی تو نبی ہے نا, بولو ہے یا نہیں ہے؟ 25 برس کا جب مصطفیٰ ہے تب بھی نبی ہے. اپنی مرضی کا مختار ہے یا نہیں ہے؟ اب میں خدا کا مختار ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ہی خدیجہ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے عقد کے لیے پیش کرتی ہوں, کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ کہا پہلے میں اپنے چچا سے پوچھ لوں. پہلے میں اپنے چچا سے پوچھا. اس وقت بتایا کہ مختار میں بھی ہوں اور مختار محمد بھی ہوں. مختار میں بھی, مختار محمد بھی. ہو گیا عقد. آ گئی بارات مصطفیٰ کی خدیجہ کے گھر. لے آئے مصطفیٰ خدیجہ کو بیاہ کے اپنے حجرے میں. پلنے لگا اسلام. پلنے لگا اسلام, ہونے لگے فقیر غنی, استغنا کی منزل پر آنے لگے, بھوکے کھانا کھانے لگے, کوئی پرواہ نہ کی. بی بی خدیجہ نے اپنی دولت کی, ایک درہم نہ بچا کے رکھا. ایک دن آگئے پیغمبر آئے, بڑے مزمحل تھے, آنسو بہ رہے تھے پیغمبر کی آنکھوں سے. جناب خدیجہ دیکھ کر پریشان ہو گئی, ایک دم کھڑی ہو گئی, اور اس احلال عالم نے خود کہا میرے والی میرے سرتاج کیا پریشانی ہے مجھ سے بیان فرمائیے. خدیجہ ابھی مکے کی گلیوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں, ہر طرف بھوک ہے, ہر طرف قحط ہے, بچے بلک رہے, قحط ساری ہے, کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک تشریف رکھیے. سامنے بیٹھ گئے رسول. جناب خدیجہ نے کنیزوں کو بلایا, کہا جتنے درہم و دینار خزانے میں رکھے ہیں سب لا کے یہاں رکھا. اتنا ڈھیر لگا, اتنا ڈھیر لگا, راوی کہتا ہے, روایت کے الفاظ ہیں, اتنا ڈھیر لگ گیا کہ ادھر جناب خدیجہ بیٹھی ہیں, ادھر محمد بیٹھے ہیں, بیچ میں دولت کا انبار آ گیا.
اب خدیجہ اور محمد ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے. ایک بار جیسے ہی مصطفیٰ خدیجہ کی نگاہوں سے چھپے تو خدیجہ نے جلال کے عالم میں کہا جلدی سے اس دولت کو لے جا کے فقیروں میں تقسیم کر دو. میں اس دولت کو برداشت نہیں کر سکتی جو مجھ سے میرے سرتاج کا چہرہ چھپا لے. جو مجھ سے میرے سرتاج کا چہرہ چھپا لے. یہ قربانیاں ہیں بی بی خدیجہ کی. شیب ابو طالب میں اسی خدیجہ کو فاقے کرنا پڑا. کس نے فاقے کروائے؟ آپ ہی کے ابو جد نے, آپ ہی کے بزرگوں نے بائیکاٹ کر لیا تھا بنو ہاشم کا, اور بنو ہاشم کو شیب ابو طالب میں جانا پڑا, فاقے اٹھانا پڑے. فاقے, سوشل بائیکاٹ, ایک ہی مقصد تھا لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ کے, بتوں کو برا کہنا چھوڑ کے. لیکن ابو طالب نے اور اس کے پورے خانوادے نے بتوں کو برا کہنا نہ چھوڑا. سوشل بائیکاٹ ہوتا چلا گیا, اور پھر وہ تمام معاملہ کہ کیسے بائیکاٹ ختم ہوا. لیکن اتنی گھل چکی تھی خدیجہ, اتنی کمزور ہو چکی تھی, فاقے پہ فاقے سہ کے. جناب خویلد نے جس بیٹی کو بڑے نازوں سے پالا تھا, مکے کے بدوؤں نے, مکے کے کافروں نے اس بیوی کو فاقے کرنے پہ مجبور کر دیا. بائیکاٹ ختم ہوا. گھر میں آئی ہیں تو بیمار پڑ چکی تھی, اتنی لاغر ہو گئی تھی کہ خود سے اٹھا نہیں جاتا تھا. ظلم ہوئے ہیں, لیکن تاریخ کے اسرار میں سے ہیں وہ ظلم. اجازت نہیں ہے کہ بتایا جائے. سامنے کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ فاقوں کی وجہ سے لاغر ہو گیا. نہیں تو ظلم وہاں پر بھی ہوئے ہیں, تشدد وہاں پر بھی ہوا ہے. میرے عزیزو, آ گئی شہزادی, آ گئی ملکۃ العرب, لیکن اب عالم یہ ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. زہرا 5 برس کی ہو رہی, آپ کی آواز گریا بلند ہو رہی ہے. زہرا 5 برس کی ہو گئی اور خدیجہ اس دنیا سے جانے والی ہیں. آ گئی شب 10 رمضان المبارک, اور معلوم ہے بی بی خدیجہ کو کہ یہ آخری شب ہے. 10 رمضان کو لقائے رب کی منزل آ جائے گی. شب بھیگ رہی تھی کہ ایک بار 5 برس کی زہرا کو اپنے نزدیک بلا لیا. 5 برس کی چھوٹی سی بچی, آپ کو معلوم ہے نا کیا قد کاٹ ہوتا ہے. 5 برس کی ملکہ عصمت و طہارت زہرا اور ملکۃ العرب خدیجہ لیٹی ہوئی ہیں, استراحت فرما رہی ہیں. زہرا میرے قریب آ جاؤ. بچی قریب آئی, وہ اختیار اٹھی اور زہرا کو سینے سے لگا لیا. سینے سے لگانے کے بعد زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا زہرا شاید ہماری یہ آخری شب ہوگی, شاید کل سے ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. زہرا مجھ سے وعدہ کرو کہ بابا کا ویسے خیال رکھو گی جیسے میں خیال رکھتی ہوں. بابا کو ویسے دیکھ بھال کرو گی جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کرتی ہے. زہرا نے وعدہ کیا, روتے روتے زہرا نے وعدہ کیا. ماں نے وصیت کی. 5 برس کی زہرا نے کہا اماں جیسے آپ کہہ رہی ہیں میں ویسا ہی کروں گی. ارے 10 رمضان آ گئی, زہرا کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا. 5 برس کی زہرا ماں کی شفقت سے محروم ہو گئی. اور اب عالم یہ ہے کہ رسول نے خود قبر میں خدیجہ کو اتارا, اپنی ابا دی ہے اور خود قبر میں اتار دیا. اور اب جیسے ہی واپس آئے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ 5 برس کی بچی رسول کے دامن سے لپٹ گئی اور لپٹ کر کہا بابا میری اماں کہاں گئی, بابا میری اماں کہاں گئی, بابا میری اماں کو کہاں چھوڑ آئے. اور رسول زمین پر بیٹھ گئے, زہرا کو سینے سے لگا لیا. کبھی دایاں رخسار چوم رہے ہیں, کبھی بایاں رخسار چوم رہے ہیں, کبھی ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں اور بار بار بہلا رہے ہیں زہرا چپ ہو جاؤ, زہرا چپ ہو جاؤ. لیکن زہرا کا گریہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ادھر رسول سے زہرا کا رونا نہیں دیکھا گیا, ادھر اللہ سے زہرا کا رونا نہیں دیکھا گیا. جیسے ہی زہرا کہہ رہی تھی میری اماں کہاں, میری اماں کہاں, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, کہا جا مصطفیٰ سے کہو کہ زہرا سے کہہ دیں کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری ماں کو ہم نے اپنے پاس بلا لیا, تمہاری اماں کو ہم نے اپنے پاس بلا لیا. کیا تسلی دی ہے اللہ نے فاطمہ زہرا کو, کیا تسلی دی ہے اللہ نے فاطمہ زہرا کو. یہاں تسلیہ مل رہی تھی. اور ایک بار تاریخ نے ورق پلٹا, یہ شب 10 رمضان تھی اور وہ شب 3 جمادی الثانی تھی. وہاں زہرا 5 برس کی, یہاں زینب 5 برس کی. وہاں خدیجہ بستر پر, یہاں زہرا بستر پر. ارے وہاں خدیجہ جا رہی ہے, یہاں زہرا جا رہی ہے. وہاں زہرا کو وصیت, یہاں زینب کو وصیت. زہرا نے زینب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا زینب تمہاری ماں کی آخری رات ہے, مجھ سے وعدہ کرو حسین کا ویسے خیال رکھو گی جیسے میں رکھتی ہوں. ماں بن کے حسین کی خدمت کرنا, اور جہاں جہاں حسین جائے اجرکم اللہ
اللہ اجرکم علی اللہ، اور جہاں جہاں حسین جائے ساتھ ساتھ چلتی چلی جانا۔ ارے زینب نے رو رو کر کہا اماں جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا، مجھے بتاؤ، ختم ہو گئی آخری جملے تقریر کے، مجھے بتاؤ کہ جیسے زینب نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ ارے زہرا اس دنیا سے چلی گئی، جب زہرا کو قبر کے حوالے کر کے علی آئے ہیں تو ویسے ہی زینب علی کے دامن سے لپٹی، جیسے زہرا رسول کے دامن سے لپٹی تھی ویسے ہی زینب ام کلثوم پوچھ رہی تھی بابا ہماری اماں کہاں گئی، بابا ہماری اماں کہاں گئی؟ علی اس وقت صرف باپ نہیں ماں بن کے بچوں کو سمیٹے ہوئے تھے، اور زینب اپنا وعدہ پورا کر رہی تھی۔ پھر زینب تھی اور محافظت حسین، پھر زینب ہے اور سرپرستی حسین ہے، ادھر حسین جا رہے ہیں ساتھ ساتھ زینب ہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ قسم کھا کے بتانا کہ زینب نے ایک لمحے کے لیے بھی حسین کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ارے حد تو یہ ہو گئی کہ حسین نے کہا بہن زینب کل 28 رجب ہے، مدینہ چھوڑنا ہے۔ کہا بھیا میں ساتھ جاؤں گی، میں ساتھ جاؤں گی، اس لیے کہ اماں نے وصیت کی تھی۔ آ گئے دونوں بہن بھائی قبر زہرا سے رخصت ہونے آ گئے، اور آئے جیسے ہی زینب نے اپنے کو قبر سیدہ پر گرایا اور گرا کر کہا اماں زینب کا آخری سلام، اماں کل سے میں تمہاری قبر پر چراغ نہ جلا سکوں گی، اماں تم نے وصیت کی تھی جدھر حسین جائے زینب ساتھ جانا، اماں میرا بھیا مدینہ چھوڑ رہا ہے، زینب بھی ساتھ جائے گی، اگر قسمت نے موقع دیا زینب واپس